لو اب ان لوگوں نے آزاد شروع کر دی. اس صورتحال میں شامیوں کو مدائن پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں. پرسوں مدائن کے عرب و عجم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے. اے سید و سردار جوانان جنت، میری جان آپ پر قربان ہو جائے. میں نے وہ سب سنا ہے جو آپ پر گزری ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ کے دور و نزدیک کے سردار معاویہ کے سونے کے سکوں کے غلام ہو گئے ہیں. ان کا چہرہ سیاہ ہو. سعید ابن مسعود ثقفی ہوں میں مولا. فرما روائے مدائن، ممنون ہوں کہ آپ نے میزبانی کے لائق جانا. میری پلکوں پہ آپ کی جگہ ہے مدائن کے سفید محل کو اپنے وجود اقدس کی برکت سے منور کیجیے. امام کا بہت خون بہہ گیا ہے امیر. ہمیں لگتا ہے کہ مارنے والے لعین کا خنجر زہریلا تھا. ہمیں ایک بڑے طبیب کی فوری ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے کوئی چارہ کیجیے. طبیب و بستر دونوں حاضر ہیں سردار. میرے ساتھ آئیے. کیا کر رہے ہو اے نامسلمان؟ دھیان سے سردار، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ محبت کے جوش میں میرے ہاتھ بھی کانپ جائے. میں معافی چاہتا ہوں اے حکیم. میرا قصور نہیں تھا. میں نے ایک لمحے کو آپ کو اس ملعون مارنے والے کی جگہ دیکھا. آپ تھکے ہوئے اور وسوسے کا شکار ہو گئے ہیں سردار، لیکن آپ برحق ہیں. میری بات مانیں، کچھ آرام کریں اور کچھ توکل. جو بھی خدا کی مرضی ہوگی وہی ہوگا. ہاں 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 ٹھیک ہے. ہاں 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 ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تم یہاں کیوں آئے ہو کیان؟ اپنی وفا مجھے دکھانے آئے ہو یا میری تحقیر کرنے آئے ہو؟ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ عرب کے سوئے ہوئے شیر کو جگاؤں. تم عراق کی آبرو ہو مختار. میں آیا ہوں تاکہ تمہاری غیرت کے دریا کو طوفان سے بھر دوں. تو میں کیا کروں؟ تم اپنے امام کو جا کے دیکھو. یہ مناسب نہیں کہ تمہارا امام تنہا ہو اور تم اپنی گندم کے اتار چڑھاؤ کی فکر میں رہو. تم لوگ تو وہاں تھے، تم لوگوں نے کیا کر لیا؟ تم خود کو مجھ جیسے سے ملاؤ گے ابو اسحاق. تم مختار ہو، ابو عبید ثقفی کے بیٹے، سردار فاتح ایران کے بیٹے. کون عرب ایسا ہے کہ ابو عبید ثقفی کا نام سنے اور سر کو نہ جھکائے؟ تم کہاں اور میں کہاں؟ اس ایرانی سے جو عرب نژاد کو حقیر سمجھتا ہے، اس سے کس معجزے کی توقع رکھتے تھے تم مختار؟ سلمان فارسی کے خندق کے معجزے کی توقع. تم اپنے نبی کے نواسے کے برابر میں ایک سلمان بن سکتے تھے. آج کا عرب پیغمبر اکرم کے زمانے کی عرب سے فرق رکھتا ہے مختار. اچھا، تو پھر بےہودہ باتوں سے پتھر پر کیل مت ٹھوکو. آج کے عرب کے لیے ابو عبید ثقفی کا نام اور شہرت کوئی معنی نہیں رکھتی.
اس سے بڑھ کر شہرت صاحب ذوالفقار اور در خیبر کو اکھاڑنے والے امام کی ہے۔ اس گروہ نے اپنے نبی کے چچا زاد بھائی اور داماد پر رحم نہیں کیا۔ شامی سونے نے عراقیوں کے دین اور عقل کو زائل کر دیا ہے کیان۔ کوفی آج اتنا گر چکا ہے کہ جسے خرید کر رسوا کر دیا جائے۔ مجھ جیسوں کی آواز سے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی۔ جاؤ کیان، جاؤ۔ میں فائدہ اٹھانے والا کسان رہوں پر نسبت ایک نقصان اٹھانے والے سپاہی کے۔ مختار، کیان، ہم نے اس بارے میں کافی سخنوری کر لی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ ہماری دوستی اپنی جگہ، ہمارا راستہ اپنی جگہ۔ مختار، ایک دشمن جفاکار دوست بے وفا سے بہتر ہے۔ دشمن کا تیر جسم پر پڑتا ہے مگر دوست کا تیر جان پر۔ علی کے بیٹے کی تنہائی سنا کے زخم سے زیادہ کاری ہے مختار۔ میں نے سوچا تھا کہ دوستی کی لاج رکھتے ہوئے تم میری بات مان جاؤ گے اور ہم دونوں اپنے امام کی غربت کا مرہم ہو جائیں گے۔ افسوس، افسوس۔ بھائیو، کہاں ہے مصطفیٰ کے ٹوٹے ہوئے دانت؟ کہاں ہے مرتضیٰ کا شکستہ سر؟ کہاں ہے خیر النساء کا شکستہ پہلو؟ گریہ کرو، غریبہ چاک کرو، خون آنکھوں سے برساؤ۔ کتنے داغ سید اولاد آدم نے اٹھائے۔ فریاد یا محمد، ہوش کرو بھائیو، ہوش کرو۔ امام کی جراحت اور تنہائی کو کوئی نوحہ و گریہ مرہم نہیں لگا سکتا۔ وہ تمام لوگ جو امام کے ہم رکاب تھے اور پھر باری باری چلے گئے اور معاویہ کے سنہرے سکوں کے اسیر ہو گئے، وہ بھی خود کو علی کا شیعہ کہلواتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان سے جنگ کی درخواست کرتے رہے، جب شام کے درہم و دیناروں کی کھنکھناہٹ سنی تو وہی لوگ ان کے خیمے پر اپنی تلواریں لیے ٹوٹ پڑے اور غارت کر دیا۔ ان بے غیرتوں نے یہاں تک کہ ان کے جانماز اور بچھونے اور دستار پر بھی رحم نہ کیا۔ اس کمخار اور سونا پوجنے والی جماعت کی مثال قوم بنی اسرائیل اور سامری کے بچڑے کی سی ہے۔ یہ لوگ حدیث نبوی کے مصداق ہیں کہ فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جو جفا امام مجتبی پر ہوئی وہ روز حشر تک لعنت و عذاب کا باعث رہے گی۔ یہ بدنامی اور بے وفائی بھی کافی نہ تھی کہ کل رات صحابات مدائن میں ایک خارجی ملعون کا خنجر رسول اللہ کے فرزند کا پیر زخمی کر گیا۔ مدائن آج گلستان مصطفیٰ کے ایک زخمی چراغ کا میزبان ہے۔ کوئی ایسا کام مت کیجیے گا کہ کوفیوں کی طرح مدائن والوں کی پیشانی پر بھی
कोई दाग पशेमानी रह जाए